فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صلوات محمد رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس رمضان المبارک کی 10ویں شب اور 10ویں مجلس 10 رمضان المبارک ام المومنین
حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، جس موضوع کے تحت گفتگو ہو رہی ہے اہل بیت علیہ السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر۔ اسی گفتگو اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایثار اہل بیت علیہ السلام کا ایثار قربانی سے ملا ہوا اور قربانی سے بہت قریب ایک مفہوم ہے، اور جو جذبہ ایک انسان کے اندر قربانی کو لے کے ہوتا ہے کہ انسان چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، ایک ہدف اور مقصد کو بچانے کے لیے۔ اسی سے تقریباً ملتا جلتا یہ مفہوم ہے اور یہ صفت ہے کہ جس صفت کو ایثار کہا جاتا ہے، یعنی اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دینا۔ اور یہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی شان رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی پا نہیں سکتے ہو، تم ہرگز نیکی تک پہنچ نہیں سکتے ہو کب تک؟ جب تک کہ اپنی محبوب شے اس کی راہ میں انفاق نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ انسان کو جان محبوب ہوتی ہے، اس جان کو خرچ کر دینا، اس جان کو لگا دینا۔ انسان کو اولاد محبوب ہوتی ہے، اس اولاد کو اللہ کی راہ پر لگا دینا۔ انسان کو مال محبوب ہوتا ہے، اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کر دینا۔ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر کریں تو خود پیغمبر ختمی مرتبت سے لے کے اور تمام معصومین علیہ السلام کی زندگیوں میں یہ جو ایثار ہے یہ بہت ہی نمایاں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ پہلو، ایثار کا پہلو، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، خود بھوکے رہ کے، خود فاقہ کر کے دوسرے کو کھانا کھلا دینا، خود پیاسے رہ کے دوسرے کو پانی پلا دینا، خود معمولی لباس پہن کے دوسرے کو قیمتی لباس عطا کر دینا، خود سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کر دینا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور قرآن مجید میں سورہ دہر جب نازل ہوا ہے تو روزوں کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ اگرچہ یہ روزے ماہ رمضان کے روزے نہیں تھے، یہ نذر کے روزے تھے، لیکن ان روزوں نے کیا کیا کہ پورا سورہ دہر نازل ہو گیا۔ ان روزوں میں کون سی خصوصیت تھی کہ اللہ نے پورا سورہ نازل فرما دیا؟
ان روزے داروں میں جو خصوصیت تھی وہ یہ کہ وقت افطار ہر انسان کا دل افطار کرنے کا چاہتا ہے، چاہے موسم گرمی کا ہو یا موسم سردی کا ہو۔ 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے صبر کرنے کے بعد، روزے سے رہنے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ دسترخوان پر بیٹھے اور روزے کو افطار کرے۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے، یہاں تک کہ خود افطار کی بھی بڑی تاکید ہے۔ اگر کوئی مومن افطار کے اوپر آپ کا انتظار کر رہا ہو تو آپ کے لیے دیر کرنا مناسب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے تعقیبات میں لگ جاؤ اور قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ۔ حکم ہے کہ تم اسے کم کرو اور دسترخوان پہ جاؤ۔ جو لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں افطار کے اوپر، ان کے ساتھ جا کے بیٹھو، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ افطار نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ابھی یہ تسبیح چھوڑ دو، ابھی یہ دعائیں چھوڑ دو، ابھی یہ تعقیبات چھوڑ دو، تم نے واجب ادا کر لیا، جاؤ، یہ مستحب ہے۔ یہاں تک تاکید ہے۔ تو افطار کس کا دل نہیں چاہتا ہے؟ ہر انسان کا دل چاہتا ہے، ہر روزہ دار کا دل چاہتا ہے، لیکن یہ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں کہ جہاں افطار کرنے کے لیے بیٹھے، اکثر جو سائل آتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ عام دنوں میں بھی خاص طور سے افطار کے وقت ہی سائل آتے ہیں۔ مسجد کے باہر نکلیے، آپ کو بہت سے سائل مل جائیں گے افطار کے وقت۔ ہر مسجد کے دروازے کے اوپر آپ کو سائل ملیں گے افطار کے وقت، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ افطار کا وقت ہے، کچھ نہ کچھ تو کھانے کو مل ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ تو پیٹ بھرنے کے لیے مل ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ تو روزانہ کی زندگی اور روزانہ کے معمول سے ہٹ کے کھانے یا پینے کو مل ہی جائے گا۔ اسی وجہ سے سائل آپ جہاں بھی، جس شہر میں بھی جائیے، جس جگہ بھی جائیے، دروازے مسجد کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو سائل آتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ اگر ہم افطار کر رہے ہیں تو کیا پورا افطار ان کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیا پورا کھانا ان کے حوالے کر دیتے ہیں؟ نہیں، اسی افطار میں سے شربت رکھا ہوا ہے، پورا جگ بھرا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے پورا جگ کون پیے گا؟ کہ ایک گلاس اس کو بھی دے دو۔ سفرہ سجا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ایک ڈش اٹھائی کہ جا کے اس سائل کو بھی دے دو۔ سب تو نہیں دیتے، سب نہیں دیتے ہیں۔ اس دسترخوان میں سے کچھ، اس دسترخوان میں سے تھوڑا سا، اس دسترخوان میں سے ذرا سا۔ سائل اہل بیت کے دروازے پر بھی آیا، اہل بیت بھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس وقت سوال کیا تو اس وقت اہل بیت نے کیا کیا؟ ایک ٹکڑا روٹی کا نہیں دیا اس کو، یا سائل ایک تھا، اگر ایک روٹی بھی دے دی جاتی تو کافی تھا، ایک روٹی بھی اگر دے دی جاتی تو اس کے لیے کفایت کرتی ہے روٹی۔ لیکن جتنے بھی افراد دسترخوان پہ تھے سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھائیں اور یہ ساری روٹیاں لے جا کے سائل کے حوالے کر دی۔ امیر المومنین نے اپنی روٹی، جناب فاطمہ نے اپنی روٹی، امام حسن نے اپنی روٹی، امام حسین نے اپنی روٹی، یہاں تک کہ اس گھر کی خادمہ جناب فضہ نے اپنی روٹی۔ پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن، 3 دن تک اسی طریقے سے۔ اور جب 3 دن تک اس طریقے سے اہل بیت نے ایثار کیا، اسی کا نام ہے ایثار، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا۔ اور جب اہل بیت کے ایثار کو اللہ نے دیکھا تو اس سورہ دہر میں اللہ نے ان کے ایثار کا قصیدہ پڑھا ہے۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو باوجود اپنی احتیاج کے، باوجود اپنی ضرورت کے، مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور یہ دینے کے بعد، یہ کھانا کھلانے کے بعد نہ تو جزا کا مطالبہ کرتے ہیں نہ شکریہ کا۔ جناب فاطمہ آج بیت الشرف میں آئی ہیں اپنے امیر المومنین کے، اپنے بیت الشرف یعنی اپنے بابا کے بیت الشرف سے رخصت ہو کے آج امیر المومنین کے بیت الشرف میں آئی ہیں۔ سائل دروازے پہ آ گیا۔ جناب فاطمہ وہ نیا لباس جو اپنے بابا کے گھر سے لے کے آئی تھی، پرانا لباس زیب تن کر لیا، نیا لباس اس کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین قمبر کو لیے ہوئے کوفے کی ایک دکان پر پہنچے۔ قمبر کپڑا پسند کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے قمبر غلام ہیں، شرم بھی آ رہی ہے کہ مولا کے آگے اب کہا ہے تو کیا پسند کریں، لہذا اسی دکان میں سے ایک معمولی کپڑا قمبر نے پسند کیا۔ قمبر نہیں چاہتے تھے کہ مولا کے اوپر وہ خود زیادہ بوجھ بنے۔ یہ اور بات ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ قمبر پسند کرو، لیکن خود قمبر کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ کوئی بہت قیمتی اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا جو ہے وہ پسند کریں۔ جس وقت کپڑا پسند کیا، امیر المومنین نے دیکھا، امیر المومنین نے وہ کپڑا کہ جو قمبر نے پسند کیا تھا، جو معمولی کپڑا تھا، اسے قمبر سے لے لیا اور اسی دکان سے قیمتی کپڑا قمبر کے حوالے کیا۔ قمبر تم جوان ہو، جوانوں کو اچھا کپڑا زیب دیتا ہے، قیمتی کپڑا، قیمتی لباس جوانوں کو زیب دیتا ہے۔ یہ ایثار بازار سے واپس ہو رہے ہیں، ایک انار مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے تاکہ فاطمہ کی خواہش پوری کرے۔ راستے میں سائل سوال کر لیتا ہے، جیسے ہی سوال کو سنا امیر المومنین رک گئے، آدھے انار کے دانے نکالے، سائل کو دے دیے۔ اشتہا ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ کہا نہیں، ابھی اور دل چاہ رہا ہے۔ امیر المومنین نے وہ آدھا انار جو جناب زہرا کے لیے رکھا تھا، اس کے بھی دانے نکال کے سائل کے دے دیے۔ اسے کہتے ہیں ایثار۔ ایک صلوات کہتے محمد والے محمد۔ تو اہل بیت علیہم السلام کا ایثار، اور صرف یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے صرف کھانے اور پینے اور پہننے اور اوڑھنے ہی میں ایثار سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو سورہ دہر نازل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے جیسے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں شاید یہ واقعہ ایک مرتبہ ہوا تھا اہل بیت کی زندگی میں۔ یہی سوچتے ہیں نا کہ حسنین علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور جناب فاطمہ اور اہل بیت نے نذر مانی تھی، اور نذر کو پورا کرنے کے لیے 3 روزے رکھے تھے۔ 3 روزے رکھے، وقت افطار آپ نے سائل کے حوالے وہ افطار کا سامان کر دیا، تو اللہ نے ان کی شان میں سورہ دہر نازل کر دیا۔ عزیزان محترم، مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی یہ تو صفت اللہ نے جو بیان کی ہے، یہ اس موقع پہ سورہ دہر نازل ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اہل بیت نے ایسا نہیں کیا، نہیں، ان کی زندگی میں مسلسل ایسا ہی ہوتا رہتا تھا، اور یہ ایسا ہی کرتے رہتے تھے کہ اگر کھانے پر بیٹھے ہیں اور سائل دروازے پر آ گیا تو یہ کھانا سائل کے حوالے کر دیتے تھے، یہ کھانا سائل کے حوالے کر دیتے تھے۔
امیر المومنین شب ہجرت بستر پیغمبر پر آرام فرما ہوئے، یہ بھی ایثار ہے۔ آسان نہیں ہے اپنے جان کی بازی لگا دینا، اس کو بھی قرآن نے ایثار کہا ہے، اور اس ایثار کا بھی قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے کہ جو امیر المومنین کا ایثار تھا۔ جس وقت رسول اللہ نے طلب کیا امیر المومنین کو، یا رسول اللہ فرمائیے حکم، علی دیکھ رہے ہو کیا حالات مکے کے، دیکھو گھر گھر چکا ہے، دشمن گھر گھیرے ہوئے، اور بس قریب ہے کہ دشمن گھر میں وارد ہو اور میری جان ختم ہو جائے، حکم فرمائیے یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ علی ان حالات میں کیا تم میرے بستر پر سونا گوارا کرو گے؟ ہر انسان کو اپنا مال پیارا ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ جا رہے اور ہمیں خطروں میں چھوڑے جا رہے ہیں، آپ تو جا رہے ہیں گھر سے اور ہمیں خطروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، تلواروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، دشمنوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ مولا کا جواب سنیں کہ مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا ہوگا؟ کہ علی اگر تم آرام کرو گے تو یقیناً میری جان بچ جائے گی۔ امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی جان بچتی ہے تو میری جان قربان۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ یہ اہل بیت عصمت طہارت علیہ السلام کے ایثار کے نمونے ہیں، اور یہ مقدمے کے طور پر گفتگو اس شخصیت کی طرف لانا ہے آپ کو کہ جس شخصیت سے آج کی یہ شب مخصوص ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایثار۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ مکے کی سرمایہ دار ترین خاتون، مالدار ترین خاتون۔ ظاہر سی بات ہے جن کے پر سرمایہ ہوتا ہے، جن کے پاس مال ہوتا ہے، ان کی زندگی، ان کا رہن سہن، ان کا ٹھاٹ باٹ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، قدرت کو جن ہستیوں سے کچھ کام لینا ہوتا ہے ان کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، ان کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے۔ دولت آتی ہے تو عیش و عشرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، دین رخصت ہو جاتا ہے، عفت ختم ہو جاتی ہے، پردہ اٹھ جاتا ہے، واجبات سے غفلت ہو جاتی ہے، حرام کی طرف انسان قدم بڑھا دیتا ہے۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی رہتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لہو و لعب کا انسان رسیا ہوتا رہتا ہے، اسی کی طرف اسی کا گرویدہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اتنی دولت کے باوجود، اتنے سرمایہ کے باوجود، آپ کی عفت، آپ کی پاک دامنی، آپ کا ایثار دیکھیے۔ اگر خود جناب خدیجہ، ظاہر سی بات ہے اچھا اچھے کو پسند کرتا ہے، اچھا ہمیشہ اچھے کو پسند کرتا ہے۔ مکے میں ایک سے ایک سرمایہ دار شخصیتیں تھیں، ایک سے ایک مالدار افراد تھے، لیکن جناب خدیجہ کی نظر مکے میں اور اس پورے عرب میں کسی بھی مالدار پہ نہیں ٹکی، کسی بھی سرمایہ دار کے اوپر جناب خدیجہ کی نگاہیں نہیں ٹکی۔ اگر کسی کے اوپر ٹکی تو حبیب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ
خود پیغمبر پر آپ کی نگاہیں کیوں ٹکی؟ پیغمبر کا کردار دیکھ کے، پیغمبر کا اخلاق دیکھ کے، پیغمبر کی رفتار اور گفتار دیکھ کے، پیغمبر کی سچائی کے واقعات اور خبریں سن کے، پیغمبر کی امانت داری کے واقعات اور خبریں سن کے جناب خدیجہ کی نگاہیں پیغمبر پر ٹکی تھی۔ ایسا سچا، ایسا ایماندار، ایسا با اخلاق، ایسا با کمال جناب خدیجہ کا جس وقت رشتہ ہوا ہے تو انہی مکے کی مالدار عورتوں نے جناب خدیجہ سے بولنا چھوڑ دیا، مخاطب ہونا چھوڑ دیا کہ تم نے کس سے عقد کر لیا، تم نے کس سے شادی کر لی، تم کو کوئی مالدار نہیں ملا تھا، تم کو کوئی سرمایہ دار نہیں ملا تھا۔ اس مکے میں اتنے بڑے عرب میں ایک سے ایک شخصیتیں تھیں، ایک سے ایک ہستیاں تھیں، ایک سے ایک عیش و آرام میں زندگی گزارنے والے افراد تھے، تم بھی عیش و آرام میں زندگی گزارتی، محمد کے ساتھ جا کے تمہاری زندگی کا کیا ہوگا؟ بولنا چھوڑ دیا تھا، مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جناب فاطمہ کی ولادت کے وقت جب جناب خدیجہ الکبریٰ نے انہی مکے کی عورتوں کو طلب کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ولادت کے جو حالات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتے ہیں، ان میں ضرورت ہوتی ہے کوئی خاتون اس خاتون کے پاس ہو۔ انہی مکے کی عورتوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس موقع پر، اور یہ بھی شاید ایک آزمائش تھی، اللہ نے اس موقع کے اوپر آسمان سے 4 خواتین بھیجی، 4 خواتین بھیجی۔ خدیجہ تم دل چھوٹا نہ کرنا، اگر فرش والے تم کو چھوڑیں گے تو ہم عرش والوں کو بھیجیں گے۔ فرش والے اگر تم کو چھوڑیں گے تو ہم عرش سے تمہاری خدمت کے لیے بھیجیں گے۔ اہل بیت عرش نشین ہستیاں ہیں جو فرش زمین پر ہیں۔ فاطمہ عرش سے آ رہی ہے، عرش سے آنے والی کو یہ فرش پر رہنے والی نہیں لیں گی، اور فرش پر رہنے والی ان کی خدمت نہیں کریں گی۔ جو عرش والی ہے اس کی خدمت کے لیے بھی عرش ہی سے خواتین آئیں گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جناب خدیجہ کی خصوصیات کیا تھی؟ اگر انہوں نے ایسی باکمال شخصیت کا انتخاب کیا تھا پیغمبر ختمی مرتبہ جیسی، تو خود خدیجہ کے اندر کیا کمال تھا؟ کمال کمال کو کھینچتا ہے، کمال کمال کو کھینچتا ہے۔ خدیجہ کے اندر کیا کمال تھا؟ کچھ جناب خدیجہ کے کمال سن لیجیے۔ جناب خدیجہ بھی اسی قبیلہ قریش سے تھیں، الگ کی نہیں تھیں۔ جس قبیلے کے پیغمبر ہیں اسی قبیلے کی جناب خدیجہ۔ سب سے پہلے عورتوں میں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے والی، جس وقت پیغمبر ختمی مرتبہ مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد غار حرا سے نیچے آئے ہیں، تو عالم یہ تھا کہ درخت سے کے قریب سے گزرتے تھے، درخت جھک کے سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑوں کے قریب سے گزر رہے تھے تو پہاڑوں سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔
پیغمبر بیت الشرف میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، جناب خدیجہ الکبریٰ دم در آئیں، کون؟ میں ہوں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی کیفیت دیکھی، پیشانی مبارک پر نور رسالت دیکھا۔ اے میرے والی و وارث، خیریت تو ہے؟ یہ نور کیسا ہے؟ کہ اللہ نے آج ہمیں رسالت سے سرفراز کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ فوراً جناب خدیجہ کی زبان پر آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے رسالت کی گواہی دینے والی، سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والی۔ صرف 3 لوگ ہوتے تھے جو مسجد الحرام میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ آگے رسول اللہ، اگر ایک امام اور ایک ماموم ہو تو حکم یہ ہے کہ ماموم داہنی طرف کھڑا ہو، پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، داہنی طرف، ایک امام ایک ماموم۔ کسی مولانا کے ساتھ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے سوچا کہ جماعت کا ثواب لے لیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ مولانا بسم اللہ، مولانا نماز شروع کریں، آپ ان کی داہنی طرف کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر، جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک امام ایک ماموم، رسول اللہ امام، امیر المومنین ماموم۔ رسول اللہ آگے ہیں داہنی طرف، امیر المومنین بالکل پیچھے جناب خدیجہ۔ یہ 3 افراد ہیں کہ جو اس موقع کے اوپر کہ جہاں ابھی نماز کا حکم نہیں آیا ہے، نماز کا حکم مدینے میں آیا ہے، یہ نماز مکے میں ہو رہی ہے، نماز کا حکم پہلی ہجری میں آیا ہے، اور یہ نماز خانہ کعبہ کے قریب مسجد الحرام میں ہو رہی ہے۔ اذیتیں دینے والے اذیتیں دیتے تھے، ستانے والے ستاتے تھے، پریشان کرنے والے پریشان کرتے تھے، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے تھے، لیکن نہ رسول اللہ نے، نہ امیر المومنین نے، نہ جناب خدیجہ نے نہ ان کے پریشان کرنے کی پرواہ کی، نہ ان کی اذیتوں کی پرواہ کی، نہ ان کے طعنوں کی پرواہ کی، نہ ان کی باتوں کی پرواہ کی، اور اس خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قیام میں ہوتے تھے، رکوع میں ہوتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کرنے والی، سب سے زیادہ تقریباً 28 سال پیغمبر کے ساتھ زندگی گزارنے والی۔ افسوس تو یہی ہے کہ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال چند سال رسول اللہ کے جو ساتھ رہیں، اور ساتھ رہ کے بھی ان کو رسول اللہ کی معرفت نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی زبان کے اوپر ہر وقت ان کے نام ام المومنین، ام المومنین، ام المومنین، اور جو واقعی ام المومنین ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے زندگی میں، جناب خدیجہ الکبریٰ، دوسری آئی ہیں، بھلے آئیں لیکن خدیجہ والا مقام نہیں ملے گا، اس لیے کہ دوسری آئی ہیں تو دوسری کے ساتھ تیسری تھیں، اور تیسری کے ساتھ چوتھی بھی تھی، لیکن خدیجہ کا اکیلا تنہا وہ کمال ہے کہ جب تک خدیجہ رہی رسول اللہ نے کوئی دوسرا عبد نہیں کیا۔ کوئی دوسرا عبد نہیں کیا۔ ایک ایسا کردار جناب خدیجہ نے پیش کیا کہ پیغمبر نے خدیجہ کی حیات میں دوسرا عبد نہیں فرمایا۔ جنت میں افضل خواتین میں آپ کا شمار ہے۔
جو 4 جنتی خواتین کا تعارف پیغمبر نے کرایا ہے، ان میں ایک جناب خدیجہ ہے، آسیہ ہے، مریم ہے، خدیجہ ہے، اور سیدہ نساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ خدیجہ میں اور دوسری ازواج میں کتنا فرق ہے؟ جبرائیل آئے ہیں تو دوسری ازواج کو اللہ کی طرف سے ڈانٹنے کے لیے آئے ہیں، اور جب خدیجہ کی خدمت میں آئے ہیں تو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب جناب جبرائیل آتے تھے پیغمبر کی خدمت میں وحی لے کر، کوئی سورہ لے کر، کوئی آیت لے کر، تو جناب خدیجہ کی خدمت میں آ کے کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جناب خدیجہ کا یہ مقام شیب ابی طالب میں پیغمبر کی یار اور غمگسار رسول اللہ اگر کوئی ہے تو جناب خدیجہ ہے۔ آپ کو جس وقت جناب خدیجہ کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسی بھی زوجہ کو اتنا پیغمبر نے یاد نہیں کیا جتنا خدیجہ کو پیغمبر یاد کرتے تھے۔ آپ جس وقت دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو نبی نے، پیغمبر نے اپنی ابا، یہ جو ابا ہوتی ابا، اس ابا کا کفن دیا تھا۔ پیغمبر نے جناب خدیجہ کو اپنی ابا کا کفن دیا۔ آج ہم کربلا جاتے ہیں، زری کا تھوڑا سا کپڑا مل جائے تاکہ ہم اپنے کفن میں رکھ لیں۔ جنت البقیع جاتے ہیں، تھوڑی سی خاک مل جائے ہم اپنے کفن میں رکھ لیں۔ معصومین کے حرم میں جاتے ہیں، تھوڑا سا تبرک مل جائے ہم اپنے کفن میں رکھ لیں۔ عزیزوں، اتنی تمنا ہوتی ہے تھوڑا سا تبرک رکھنے کو کہ اپنے کفن میں ہمیں تبرک لے کے جائیں، اور جناب خدیجہ پیغمبر کی پوری ابا لے کے جا رہی ہے۔ پیغمبر نے اپنی ابا میں کا کفن دیا اور آپ کی قبر میں اترے۔ جناب زہرا جب فراق مادر میں گریہ کناں ہوتی تھیں تو رسول اللہ بشارت دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے جناب خدیجہ کی کہ دیکھو تمہاری ماں کہاں ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ جنت میں جناب خدیجہ کا مقام، اور وہ مقام رسول اللہ جناب فاطمہ کو دکھاتے تھے، بیٹی مت گریہ کرو، دیکھو تمہاری ماں کہاں پہنچ گئی، کس مقام کے اوپر ہے تمہاری ماں۔ پیغمبر مسلسل جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ یاد کرنا بھی جو موجود تھیں ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور کبھی کبھی تو خود پیغمبر کے سامنے آنے کے بعد بھی جو بات دل میں ہوتی ہے زبان پہ آ جاتی ہے، زبان پہ وہ جملے آ جاتے تھے پیغمبر کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ تاریخ میں جملے ہیں کہ جس وقت جناب خدیجہ کے سلسلے میں اپنی کسی زوجہ سے کچھ سنتے تھے تو پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور پیغمبر فرماتے کہ تم کیا جانو کہ خدیجہ کیا ہے۔ خدیجہ ہمارے اوپر اس وقت ایمان لائی کہ جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا، اس وقت ہماری رسالت کی گواہی دی ہے، اس وقت اسلام میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اس وقت اپنی پوری دولت اسلام کی راہ میں لٹا دی اور خرچ کر دی جب کوئی میری مدد کرنے والا نہ تھا۔ تم کیا جانو خدیجہ کیا ہے۔
خدیجہ کا مقام کیا ہے؟ آپ کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے طرح طرح کی روایتیں گڑھی گئیں، کچھ نہیں ملا تو کہا کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور رسول اللہ سے بڑی تھی. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ جناب خدیجہ رسول اللہ سے بڑی تھی. پھر ایک اور الزام لگایا گیا کہ جس وقت پیغمبر سے شادی ہوئی تو آپ باکرہ نہیں تھی، یعنی آپ کسی دوسرے کے عقد میں رہ چکی تھی. یہ بھی جھوٹ ہے. پھر جو بیٹیاں آپ کی بہن کی تھیں اور آپ نے صرف ایثار اور فداکاری کی بنیاد پر ان کو پالا، مسلمانوں نے خود جناب خدیجہ ہی کی طرف ان کو منسوب کر دیا آگے، اور جو دشمنی خدیجہ سے تھی وہی فاطمہ سے نکالی جانے لگی کہ خالی فاطمہ ہی تھوڑے ہیں بلکہ اور بھی بیٹیاں ہیں. جب زوجہ کی بات آئی خالی خدیجہ تھوڑے ہیں، دوسری بھی ازواج ہیں. یقیناً دوسری ازواج ہیں، لیکن جو خدیجہ کا مقام ہے وہ کسی زوجہ کا نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی ربیبہ تھی، پالی ہوئی تھی. اگر بیٹیاں بھی ہوتی تو جو مقام زہرا کا ہے وہ کسی کا نہیں. جو مقام زہرا کا ہے وہ کسی کا نہیں. پیغمبر کسی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. یہ زہرا ہیں کہ جن کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، جن کو مرحبا کہتے تھے، جن کو اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے. جناب خدیجہ نے خود خواہش ظاہر کی تھی، اپنے چچا کے ذریعے سے رشتہ بھجوایا. ادھر پیغمبر نے اپنی طرف سے جناب ابو طالب کو اپنا وکیل قرار کیا، جو شریف گھرانوں کا اور شریف خاندانوں کا طریقہ اور دستور ہے. اور ادھر سے پیغام جناب ابو طالب لے کر گئے اور انہوں نے قبول کیا. عقد ہوا. عقد میں خطبہ خود جناب ابو طالب نے پڑھا. خطبہ ابو طالب نے پڑھا. جو ابو طالب اسلام آنے کے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، اس کو مسلمان اسلام لانے کے بعد بھی سمجھ نہ سکا. خود اپنے اسلام لانے کے بعد، جو ان کے اسلام لانے سے پہلے، ان کے اسلام سے پہلے، الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں قرار دیا. جناب ابراہیم کا دین کیا تھا؟ جو ابو طالب جناب ابراہیم کی نسل میں ہونے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہو، وہ دین حنیف سے ہٹ کے نہیں تھے. اسی دین حنیف پہ چلنے والے تھے، اسی دین حنیف کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے. اور ہمارے لیے ایسے گھر، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا، اس خانہ کعبہ کو قرار دیا جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اور اسے پرامن حرم قرار دیا کہ تمام دنیا کی نعمتیں اس کی طرف لائی جاتی ہیں، اور ہمیں اپنے دیار میں لوگوں پر حاکم قرار دیا. اور پھر آگے خطبہ جاری رکھتے ہوئے جناب ابو طالب فرماتے ہیں، یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے. اس کا قریش میں جس کسی سے بھی موازنہ کیا جائے، موازنہ کس کو کہتے ہیں؟ مقابلہ، برابری. قریش میں جس کسی سے بھی موازنہ کیا جائے تو یہ ان سب سے بالا تر ہے. اتنے واضح الفاظ کے بعد بھی مسلمان گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو کسی سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. تم تو آج بھی پیغمبر کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہو، اور جو پیغمبر کو اللہ کا رسول مان رہا تھا اسے کافر جان رہے.
پیغمبر کو اپنا بھائی بتا رہے ہو، اور جو اللہ کا رسول مان رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کا کسی سے قیاس نہیں ہو سکتا، ان کا کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کا کسی سے موازنہ نہیں ہو سکتا، اسے تم کافر بتا رہے ہو۔ اگرچہ مال کے لحاظ سے اس کا ہاتھ خالی ہے، لیکن کمال تو دیکھیے، صفتیں تو دیکھو۔ اگرچہ مال اس کے پاس نہیں ہے، مال کے لحاظ سے اس کا ہاتھ خالی ہے، لیکن یہ کوئی مال کا نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، مال کا نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہوتا تو کبھی پیغمبر کے ساتھ ایسا یا معصومین علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہ ہوتا کہ جب ان کے پاس مال نہ ہو، اس لیے کہ مال کا نہ ہونا عیب نہیں ہے، لہذا اکثر ایسا ہوا ہے کہ کبھی کبھی مال ہے ہی نہیں، پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اب گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کیونکہ مال اور ثروت ایک ناپائیدار چیز ہے اور جلدی سے گزر جانے والا سایہ ہے، اور اب وہ خدیجہ کو اور خدیجہ اس کو چاہتی ہے، اور حق مہر جو بھی ہوگا وہ میرے ذمے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب پیغمبر کا حق مہر اپنے ذمے لے رہے ہیں کہ میں اس کا مہر ادا کروں گا، اور وہ مہر نقد ہو یا ذمے ہو، ہر صورت میں میں تیار ہوں، ہر صورت میں میں تیار ہوں۔ وہ بلند مقام اور اس کی زبان نرم اور تاثیر گزار ہے، جو کہتا ہے تو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ یہ جناب ابو طالب کا کلام ہے عقد کے وقت جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں جناب خدیجہ رشتے میں پیغمبر کی چچا زاد بہن لگتی تھی، اور دونوں کا شجرہ نسب جناب قصی کے اوپر جا کر تمام ہوتا ہے، ایک طرف سے یہ سلسلہ جو پیغمبر کا سلسلہ اور ایک طرف جناب خدیجہ والا سلسلہ، اور دونوں سلسلے آ کے جناب قصی کے اوپر تمام ہوتے ہیں، جناب قصی سے یہ دونوں سلسلے الگ ہوتے ہیں۔ جناب خدیجہ اپنی عفت پاک دامنی میں ایسی مشہور تھیں کہ دور جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا، طاہرہ کہا جاتا تھا۔ سیدہ قریش کے لقب سے یاد کی جاتی تھیں۔ ان کے لیے بہت سے رشتے آئے اور شادی کے خواہش مندوں نے بڑی بڑی موٹی رقم مہر کی معین کی اور اسے ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا۔ آپ جب تک زندہ رہیں پیغمبر کے لیے سکون کا سبب رہیں، پیغمبر کے لیے آرام کا سبب رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسی زوجہ دنیا سے رخصت ہوئی، ابھی رجب میں 26 رجب کو جناب ابو طالب دنیا سے گئے، اور آج جناب خدیجہ شعبان اور رمضان، ابھی 10 رمضان ہوا، 26 رمضان، 1.5 مہینہ، صرف 1.5 مہینہ، 10 دن ادھر رمضان کے، 5 دن ادھر رجب کے، پورا مہینہ شعبان کا، 1.5 مہینہ، اور 1.5 مہینے میں پیغمبر کے 2 محسن چلے گئے، ایک جناب ابو طالب رخصت ہو گئے، ایک جناب خدیجہ چلی گئی، اور ان دونوں محسنوں کے جانے کے بعد پیغمبر کو اتنا غم ہوا ہے، پیغمبر اتنا رنجیدہ ہوئے ہیں کہ پیغمبر نے اس پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال، اور رسول اللہ نے پورے سال غم منایا ہے جناب ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی دنیا سے اٹھنے کا، اور جس وقت ماں کا سایہ اٹھا ہے تو فاطمہ کی عمر بہت کم تھی، ماں کا جو سایہ
فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا، ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا، آرام و چین اس کے مقدر سے اٹھ گیا۔ ماحول جو خوشی کا تھا وہ گھر سے اٹھ گیا، گویا قرار بیت پیمبر سے اٹھ گیا۔ ماں فاطمہ کی چاہنے والی جو مر گئی، صدمے اٹھا اٹھا کے خدیجہ گزر گئی۔ تھی عمر فاطمہ کی بہت کم، بہت ہی کم، سن 4 سال کا تھا، سن 4 سال کا تھا کہ ٹوٹا یہ کوہ غم۔ کہتی تھی اپنے باپ سے رو کر یہ دم بدم، کہیے بچھڑ کے اماں سے کیسے جئیں گے ہم، صبر و قرار سے ہمیں محروم کر گئیں، زندہ رہیں گے کیسے کہ اماں گزر گئیں۔ اور طے ہو چکا جو غسل و کفن کا بھی مرحلہ، تیار ہو گیا جو جنازہ خدیجہ کا، بیٹی نے ماں کا آخری دیدار کر لیا، زہرا کا غم رسول سے دیکھا نہیں گیا۔ فرط علم سے زہرا کی حالت بگڑ گئی، اس کم سنی میں ماں سے یہ بچی بچھڑ گئی۔ 4 سال کی فاطمہ، اور اس 4 سال کے سن میں ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن بی بی کی خدمت میں اتنا عرض کرنے کا دل چاہتا ہے کہ بی بی یقیناً ماں کے دنیا سے جانے کے وقت آپ کی عمر صرف 4 سال کی تھی، لیکن اس 4 سال کے سن میں جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی تو کسی نے رخساروں پر تماچے تو نہیں لگائے۔ اس 4 سال کے سن میں کسی نے کانوں سے گوشوارے تو نہیں اتارے، اس 4 سال کے سن میں کسی نے دامن میں آگ تو نہیں لگائی، اس 4 سال کے سن میں ہاتھوں میں رسیاں تو نہیں باندھی گئی، اور قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تو نہیں لے جایا گیا۔ بی بی آئی ہے کربلا میں، یہ آپ ہی کی اولاد ہے کہ جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، عزادارو حسین کی 4 سال کی بچی۔ کہتے ہیں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں جس وقت خیموں میں آگ لگی ہے تو میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خیمے سے اس حالت میں نکلی ہے، ایک بچی کہ اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں قریب گیا اور قریب جانے کے بعد چاہا کہ بچی کے دامن کی آگ بجھا دے۔ ایک مرتبہ بچی کہتی شیخ میرے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، جزاکم اللہ خیر الجزا زادارو۔ اہل حرم کو اسیر کیا گیا، یہ کربلا میں کوئی اور نہیں ہے، یہ سب اولاد خدیجہ ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ سب اولاد ابو طالب ہے۔ عزادارو 11ویں محرم کو جب قافلہ اسیر کیا گیا ہے، اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف لے جایا گیا۔ عزادارو جناب سکینہ کو ایک ناقے سے باندھ دیا گیا تھا۔ جب ناقہ حرکت کرتا تھا، ناقہ چلتا تھا، تو اب تصور کر سکتے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے سکینہ کو کس قدر اذیت ہوتی ہوگی، کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ عزادارو جب بھی سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو کبھی شمر تازیانے مارتا تھا، کبھی دروں سے اذیت دیتا تھا۔ کہتے کہ جس وقت شام میں جناب سکینہ رخصت ہوئی ہے اور غسالہ کو بلایا گیا ہے اور غسالہ غسل دینے کے لیے آئی ہے، کہتے جیسے ہی سکینہ کو تخت غسل پہ لٹایا، ایک مرتبہ آہستہ سے غسالہ نے سکینہ کی پشت سے پیراہن ہٹانا چاہا، لیکن ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹی، آواز دی بی بی کیا یہ بچی مریض تھی؟
زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دی نہیں میری بچی مریض نہیں تھی، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ اس کا دامن اس کی پشت سے زخموں سے چپک گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ارے نہیں، کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک جب بھی میری بچی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، کبھی شبر تازیانے مارتا تھا، کبھی دروں سے اذیت دیتا تھا۔ یہ پشت بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان دروں کے زخموں سے، ان تازیانوں کے زخموں سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعدہا وبنیہا۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ جنت البقیع میں جناب زہرا اور جنت المعلیٰ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مزار کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بار الہ شام میں جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ مومنین جو مریض ہے، خاص کر جنہوں نے التماس سے دعا کہی ہے، معبود ان سارے مریضوں کو آج کی شب کے واسطے سے شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکی ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وافترست الصالحين فأدخلنا وفي علمه
شفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الأبرار المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخرجنا ومن ثمار الجنة ولهم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندوس والحرير والمستبرق فألبسنا ولم يتأكل وحج بيتك الحرام وحجنا في سبيلك فاغفر لنا فصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا